السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک چھوٹا سا کلمہ ہے جس پر پورے دین کی بنیاد ہے۔ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے جس کو پڑھنے کی بار بار تاکید آئی ہے۔ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے جس کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ کیا ہے وہ کلمہ؟ اس ویڈیو کا آپ اینڈ تک دیکھیں، اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچے، آپ خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ چلیے جانتے ہیں کہ وہ کلمہ کیا ہے۔ وہ کلمہ ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایسا کلمہ ہے جو دکھنے میں بالکل چھوٹا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے سلسلے میں حدیث میں تاکید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، تو وہ کلمہ سیدھا اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3590۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے ایمان کو جانچو، تازہ کرتے رہا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے زیادہ پڑھا کرو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کو بار بار پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے اور تم اس کلمے کو پڑھ نہ سکو۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا یہ تھا کہ تم اس کو بار بار جب زبان پہ پڑھتے رہا کرو گے تو کسی چیز کی جب بندے کو عادت ہو جاتی ہے تو اب جس وقت میں وہ بندہ اپنے آخر وقت میں ہوتا ہے تب بھی وہ چیز اس کی زبان سے نکلتی ہے۔ یہ ایک کلمہ ہے جس پر پورا دین اور پورا اسلام ٹکا ہوا ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دین کے، اسلام کے 70 سے زیادہ الگ الگ شعبے ہیں، لیکن اس میں سب میں زیادہ اہم شعبہ، سب سے زیادہ اہم کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس کلمے کو پڑھو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ لیکن ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اتنے چھوٹے سے کلمے کے پڑھنے پر اتنی ساری فضیلتیں، اتنا چھوٹا سا کلمہ اور اس پر پورا دین اسلام ڈیپینڈ کیا ہوا ہے، اتنا چھوٹا سا کلمہ جب کہ کوئی غیر مسلم اسے پڑھتا ہے تو اس کی پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنا چھوٹا سا کلمہ جس کے پڑھنے والے کو کل سزا ملنے کے باوجود اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے، اسے جنت میں ڈالیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تو چلیے جانتے ہیں کہ ریزن کیا ہے۔ ہم اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ ایک چیز کو خریدنے جاتے ہیں، یا آپ کسی آفس میں آپ کو جاب مل گئی، آپ کا سلیکشن ہو گیا اور آپ کو یہ کہا گیا کہ کل سے آپ کو جاب پر آنا ہے، لیکن جاب پہ آنے سے پہلے آفس کے کچھ ٹرمز، کنڈیشنز، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جس کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ آفس میں آپ جانے سے پہلے آپ کو پیپر دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے اچھے سے پڑھ لیجئے، پڑھنے کے بعد اس پر سگنیچر کیجئے۔ یعنی اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس پر ایگری ہیں، ہمارے ٹرمز، ہمارے کنڈیشنز پر، تو آپ ہماری جاب پہ آ سکتے ہیں، ہم آپ سے خدمت لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں چاہتے،
اگر آپ ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشن سے جو ہے واقف نہیں ہونا چاہتے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، تو کوئی بات نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ تو بندہ جب دیکھتا ہے وہ تمام چیزیں تو اس پر سگنیچر کر دیتا ہے، اسے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اب اس کو اسی کے مطابق اپنی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کو نبھانا ہوتا ہے۔ یعنی اس کے اندر جب آفس میں جائے گا تو وہ آفس ہی کا کام کرے گا، دوسرا کام نہیں کرے گا۔ آفس میں جائے گا تو فون پر غیر ضروری بات نہیں کرے گا، اس کا ایک رول یہ بھی ہوتا ہے۔ آفس کے وقت میں کسی دوسری جگہ کا ورک نہیں کرے گا، یہ بھی اس کا رول ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ وہاں کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کلمہ طیبہ پڑھ کر بندہ یہ اقرار کرتا ہے، یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے جن جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے میں ان باتوں کو کروں گا، میں ایگری ہوں اس پر، اور آپ نے جن جن باتوں سے روکا ہے میں اس سے رکوں گا، میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو جیسے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو میں ویسے ہی کروں گا، میں اس سے بھی راضی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے جیسے رکنے کو کہا ہے، جس طریقے سے رکنے کو کہا ہے، اسی طریقے سے میں رکوں گا، میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں۔ گویا وہ ایک کلمہ پڑھ کر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے عقائد میں، میں اپنی عبادات میں، میں اپنے معاملات میں، میں اپنی معاشرت میں، یعنی میں جو ڈیلنگ کروں گا وہ بھی، اور میں جو گھر والوں کے ساتھ زندگی بسر کروں گا وہ بھی، اور میں جو اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤں گا اس میں بھی، میں پورے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اسلام نے لگائے ہیں اس کو فالو کروں گا۔ تو یہ کلمہ کہہ کر یہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے، اسلام کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے حوالے اپنے آپ کو کر رہا ہے۔ اسی لیے یہ چھوٹا سا کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک چھوٹے سے کلمے کے پڑھنے پر کل وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے چھوٹے سے کلمے کے پڑھنے پر اس کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ جددوا ایمانکم کہا، یعنی اسے روزانہ سوچنا ہے کہ میں فالو کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی باتوں کی تعمیل کروں گا، اس کو کروں گا، تو میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھوں گا، تو میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں یا بول رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گا، تو میرا لائف سٹائل کیسے ہے۔ میں نے اس کلمے کو پڑھ کر اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا اور میں سے ایگری ہو گیا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے روکا ہے اس سے میں رکوں گا، تو میں رک رہا ہوں یا نہیں۔ تو یہ کلمہ بار بار پڑھنے پر اسے اپنے ذہن میں یہ بات یاد آتی رہنی چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، جب جا کر یہ کلمہ فائدہ دے گا۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص دعویٰ کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ تم مومن نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو، ایسے ہی، تو غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کا غصے میں آنا صحیح ہے، لیکن کبھی کیا ہم نے سوچا ہے اپنے آپ کو، کیا میں ان چیزوں کو فالو کر رہا ہوں یا نہیں؟ حکومت کی کوئی گائیڈ لائن آ جائے یا کسی کمپنی کا کوئی رول آ جائے اور اس پر میں نے اس کو فالو کرنا چاہا اور اس پر میں نے سگنیچر کر دی اور میں اس کو فالو نہیں کر رہا ہوں، تو میں مجرم قرار دوں گا۔ مجھے کہا جائے گا کہ آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، آپ چلے جائیے باہر۔ تو کیا یہ اس کلمے کو پڑھ کر میں کہیں اب اللہ کی بتائے ہوئے طریقوں کا مذاق تو نہیں اڑا رہا ہوں؟ یہ غور کرنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، اور اسی کے ذریعے ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ صرف کلمہ پڑھنا بھی بہت بہت مفید بات ہے، اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے آج نہیں کل یہ شعور عطا کریں گے، لیکن پڑھنا ہی شعور کے ساتھ ہے۔ اب ہمیں کلمہ ہی صحیح نہیں آتا، ہم نے کلمہ ہی صحیح نہیں سیکھا۔ ہم نے اپنے بچوں کو بات کرنا سکھایا تو بالکل ایسی چیزوں سے جس کو اسلام نے روکا ہے۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور بچہ بولنا سیکھا تو وہ شروع کر رہا ہے گانا،
جبکہ حدیث میں بات آئی ہے کہ اسے کلمہ پڑھاؤ، کلمہ سکھاؤ، تاکہ اس کی سب سے پہلی بات زبان سے اللہ کی بڑائی نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار اس سے نکلے۔ اس لیے بہت خطرے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو کہیں کل ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے اس کلمے کو بار بار پڑھیں، گھر میں کلمے کی ترغیب دیں، اور اس کلمے کے ذریعے جو چیزیں چاہی جا رہی ہیں ہماری زندگی کے اندر، وہ چیزوں کو لانے کی کوشش کریں، اور یہ سوچیں کہ میرا ایگریمنٹ ہے اللہ سے، مجھے بار بار سوچنا ہے کہ میں اس کو فالو کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔